تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولا ذرا توجہ تو کرو، وہ فلسطین کے بچے روتے دیکھو تو صحیح یاد ہے، وہ بچیاں وہ سسکتی آہیں، میں کل ہی دیکھ رہا تھا چھوٹے چھوٹے بچے، میرا رونا آ گیا، یقین کرو اتنے چھوٹے چھوٹے، میرا مہینے کے ہو گئے، 1.5 کے تو، اور بچوں کا تو اتنا قتل عام کیا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے وہاں، لیکن پوری دنیا خاموش، پوری دنیا خاموش، پوری دنیا خاموش۔ میرے گھر میں، آپ کے گھر میں، کسی کے گھر میں بھی کوئی گڑبڑ کرے گا برداشت کریں گے؟ بولے نہیں ذرا، نہیں برداشت کریں گے۔ مسلمان کٹ رہے ہیں، آپ کوئی بولے نہیں رہا۔ چلو عوام حکمرانوں کی بات نہیں کرتے، چھوڑ دو ان کو، حکمران تو ویسے ہی گزر چکے ہیں ساری حدیں، چلو عوام کی بات ہی کر لیتے ہیں۔ ابھی مجھے یہ 2-4 دن پچھلے گزرے ہفتے ایک بندہ کہتا ہے وہ دیکھو جی انہیں ہی پانی دیتا سی، انہیں ہی بجلی دیتی سی، وہی دوائیاں دے دے سن، انہیں ہی سارے کام کیتے، انہوں نے ہی حملہ کر چھڑیا۔ وہ میں نے کہا تیری عقل نہیں کام کری، تو جانتا نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں کتنے سالوں سے 3 دہائیاں گزر چکی ہیں، وہاں لوگوں کو نسل کشی مسلمانوں کی جا رہی ہے، اور اب وہاں غزہ کی پٹی کو قبرستان بنائے جا رہے ہیں۔ مجھے پتہ ہی نہیں، اپنے حق کے لیے کب تک کوئی نہیں بولے گا، اپنے حق کے لیے تو سب کوئی بولتے ہیں، بیٹا باپ کے آگے بول پڑتا ہے، بھائی بھائی کے لیے لڑ پڑتا ہے کہ تو میرا حق نہیں دیتا، مجھے میرا حق دے۔ لیکن یہ کیسا مدد ہے، کیسا ایمان ہے، کیسا تقویٰ ہے، کیسی طہارت ہے۔ میں نے کہا تو یاد کیا لنگر کھا کے بس سو گیا، تو نے سارے فرض ادا کر دیے؟ نہیں، حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ آپ نوافل بھی پڑھتے تھے، آپ محافل بھی کرتے تھے، اور لوگوں کے لیے مشکلوں کو آسان بھی کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شہنشاہ بغداد کی سیرت طیبہ یقین جانے میرا دل تڑپتا ہے، لیکن مجبور ہے، کر کچھ نہیں سکتے۔ لیکن یہ عذاب کیوں آیا ہے؟ عذاب اس لیے آیا کہ ہم نے اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دی، ہم نے دین کو چھوڑ دیا، سیکھنا چھوڑ دیا، سکھانا چھوڑ دیا، سمجھنا چھوڑ دیا، عمل کرنا چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ جمعے کا دن ہے، آپ دیکھیں جمعے کے دن نمازی آتے ہیں نا، یہاں تو پھر چلو اللہ نے رونق لگا رکھی ہے، لیکن کئی جگہوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہاں نمازی جب خطبے کی اذان ہوتی ہے پھر آنا شروع کرتے ہیں، اور یہاں کئی یہاں بھی خوش نصیب ایسے موجود ہیں، حالانکہ یہاں تو پہلے مسجد میں آئے گا، وضو کرے گا، تو قرآن پڑھے گا، درود پاک پڑھے گا، تو تیرا فائدہ ہوگا، گناہ معاف ہوں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب تو مسجد میں بیٹھتا ہے اللہ کی رحمت تجھ پہ موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ لیکن مسجد میں آ تو صحیح نا۔ اور پھر میرے آقا کا ارشاد بھی ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے، حضور فرماتے ہیں مومن جو ہوتا ہے نا، مومن کو مسجد میں سکون ملتا ہے، مومن کو مسجد میں سکون ملتا ہے، اور منافق کو مسجد میں پریشانی ہوتی ہے۔ اور آج خود ہی فیصلہ کر لیں، میں اور آپ، جس کا مسجد میں دل لگتا ہے وہ مومن ہے، جس کا دل نہیں لگتا وہ منافق ہے، میرے نبی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نکلتے ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، بچے پڑھتے ہیں شام کو یا صبح کو، تو جب چھٹی ہوتی ہے تو ایسے بھاگتے ہیں بچے بھی کہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں، جو ماں باپ کو دیکھتے ہیں بچے بھی وہی کرتے ہیں۔ دوسرا نظیم کار یہ ہمیں چاہیے۔ اور پھر ہماری یقین جانے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب 3 جلسوں میں تقریر کر کے آتے نا واپس سو نہیں جاتے تھے، میری کی طرح آپ کی طرح سوتے نہیں تھے، آپ کیا کرتے تھے؟ وضو تازہ کرتے اور مصلی پہ کھڑے ہو جاتے، نفل ادا کرتے۔ کیا کرتے؟ بولے بولے کیا کرتے؟ نفل پڑھتے۔ اور میں اور آپ نے سنتیں پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، اللہ نے سنتے، اور پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر ہم کہتے ہیں ہمارے فلاں کام نہیں ہوتے، بیماری نہیں کرتے جاتی، کیسے جائے گی بھائی؟ آئے نبی کی حدیث سن لیں، سنا دو حدیث پاک، بخاری کی حدیث پاک، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل او كما قال۔ حضور علیہ السلام سن لو، جو کثرت سے نوافل ادا کرتا ہے اللہ اس بندے کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب مل جائے تو کثرت سے نوافل ادا کیا کرے۔ سبحان اللہ۔ نوافل پڑھنے سے قرب ملتا ہے، ہم فرض پڑھ کے باقی سب کچھ چھوڑ کے کہتے ہیں ہمیں قرب مل جائے۔ کیسے قرب ملے گا بھائی؟
اگر داتا گنج بخش اجمیری نے مقام پایا تو نوافل ادا کیے، بابا فرید الدین گنج شکر نے مقام پایا تو نوافل ادا کیے، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے مقام و مرتبہ پایا قرب حاصل کیا تو نوافل پڑھے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اگر قرب خدا حاصل کیا نوافل پڑھے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے قرب خدا حاصل کیا تو نوافل پڑھے ہیں، اور اگر حضرت عبدالقادر جیلانی نے قرب خدا پایا ہے تو نوافل کی کثرت سے پایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں چھوڑو یہ جمعے کی نماز میں نہیں، ناراض نہیں ہو گیا، نہیں ناراض نہیں بھائی ہوئی نہیں۔ بعد میں کہیں تو مجھے کہتا ہے سختی بڑی کر دو، میں بھائی میں بڑا پتا میں سختی نہیں کر سکتا، بہت غریب آدمی، اور مولوی تو ویسے ہی معاشرے میں یتیم ہوتا ہے، غریب بھی ہوتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے مولوی پہ زبان درازی کر لیتا ہے، یہ تو معاشرے کی حالت اللہ ہدایت دے دے۔ ابھی آپ نماز پڑھ کے نا جمعے کی نماز پڑھ کے تو برآمدے میں کھڑے ہونا دیکھنا کہ فرض پڑھ کے کتنے بندے ہیں جو دعا بھی نہیں مانگیں گے۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم میرا مقصد تنقید کرنا نہیں، صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ ہم کتنے دور چلے گئے دین سے، ہمیں وہ فلسطین میں کٹتے ہوئے مسلمان بھی نظر نہیں آ رہے، پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، پھر بھی حکمران چھوڑو، ہماری عوام کہتی کہ لوڑ سی حملہ کر دی۔ اور بھائی اپنے حق کے لیے تو جن کی بچیاں قید ہو، جن کے بچے قید ہو، جن کے بزرگ قید ہو، جن کے جوان، کیا کرے وہ بتاؤ مجھے، کیا کرے وہ؟ لڑے گا کبھی، کیا کرے گا بتائیں؟ وہ تو لڑے گا بیچارہ، کٹے گا۔ استاد جی وقارہ بھی ابھی جمعے کے بعد آپ دیکھیں کتنے بندے ہوں گے دعا بھی نہیں مانگیں گے، حالانکہ جمعے کے فرضوں سے پہلے بھی سنت، بولو بے شک، اور جمعے کے بعد بھی، دو فرضوں کے بعد بھی 4 سنتیں، پھر 2 سنتیں، پھر 2 نفل۔ ہم کہتے ہیں نفل بھی چھڑو، سنت بھی چھڑو، فرض 2 پڑھو تو جکار جاؤ تو کام مکاؤ۔ میں نے کہا جس طرح تو مغرور آنا نا سارے کام رب بھی تیرا ریک ہی آتا چنگا پھر چل۔ استاد وقار یہ بات نہیں ہے، اس بات کو عام کریں، لوگوں کو سمجھائیں یار جمعے سے پہلے بھی نماز ہے، بعد میں بھی ہے، 14 رکعتیں ہیں، ان کو پورا کرو، اور جب ہم دین پہ عمل کریں گے پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ جب دین بدر کے میدان میں 313 صحابہ، کتنے؟ 313۔ دیکھیں ذرا احد کو دیکھیں، کفار کی تعداد زیادہ، صحابہ کی تعداد کم، کربلا میں چلے گئے، آل رسول اور صحابہ رسول کی تعداد صرف 72 یا 73، کوفی ہزاروں کی تعداد میں۔ اللہ نے فتح کس کو دی؟ اللہ نے زندگی زندہ کس کو رکھا؟ کربلا والے مٹ گئے، کٹ گئے، جسم کے ٹکڑے ہو گئے، لیکن ان کا پیغام بھی زندہ، ان کا کام بھی زندہ، ان کا نام بھی زندہ، ان کا مشن بھی زندہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو چن لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، اللہ چن لیتا ہے اپنے بندوں کو اپنی رحمت کے ساتھ۔ پتا چلا جن کو چنا جاتا ہے وہ اپنی رحمت سے چنتا ہے، سبحان اللہ، وہ اپنی رحمت سے چنتا ہے۔ آئیں ہم بھی کوشش کریں، ہم بھی دعا کریں، مولا ہمیں بھی ان میں شامل کر جن پہ تو رحم فرماتا ہے اور اپنے کام کے لیے دین کے لیے چن لیتا ہے۔ آئیے آج ارادہ کریں، دین سیکھیں گے بھی، دین سکھائیں گے بھی، اور یہ اپنے میرے جو بچے میرے بھائی بیٹھے ہیں جتنے بھی، میں ان سے گزارش کروں گا آج ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں، اور یار نماز سے باقی نہ ہوا کرو، نماز پیچھے نہ میں کل ایک بندے کو کہا یار نماز میں جی بس گھر پڑھ لینا، وہ میں نے پھر مسجدہ ٹھا دیئے، پھر یہ تو ہاں گھر ہی پڑھنی مسجدہ ٹھا دے دیا، پھر مسجدہ نہیں کی لوڑ ہے۔ میرے نبی نے مسجد اس لیے نہیں بنائی کہ لوگ مرد گھروں میں نماز پڑھے، اور مرد مسجد میں پڑھو، تم کیسے مرد لوگ مسجد میں نماز نہیں پڑھے چلی جاتے، تم کیسے مسلمان ہو تم؟ دوستان اس بات کو عام کریں، اس بات کو عام کریں، اس کو سمجھائیں، لوگوں تک پہنچائیں پیغام، اور یاد رکھیں جو مصلی رسول میں کھڑا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ساری مرادوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ مومن کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے، میرے نبی فرماتے ہیں یاد رکھو مصلی اللہ کے ولی کے لیے، اللہ کے بندے کے لیے۔ اب یہ نہ سمجھے صرف ولیوں کے لیے مصلی، نہیں، جس نے کلمہ پڑھا مصلی پہ کھڑا ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔